جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ عراق کے اندر جاری وساری ہے۔ امام حسین السلام کا اربعین، امام حسین السلام کا چہلم کو لے کر جو ہے وہ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری وساری ہے، اور 20 سفر کو امام کا چہلم جو ہے وہ یہاں پر منایا جائے گا۔ اس کے لیے اصل کاروان آ رہے ہیں۔ ابھی کہا جا رہا ہے کہ صرف برابر پڑوسی ملک ایران سے اس وقت تقریباً کوئی 50 لاکھ سے زیادہ زائرین جو ہے وہ بارڈر کراس کر چکے ہیں اور اس سے تجاوز کر گئے ہیں۔ اور یہ ہم بہت ہی یعنی جو آپ کو کوشش کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کس طرح سے یہ مجمع جو ہے وہ مسلسل یہاں پر جو ہے وہ موجود ہے۔ جلوس اعضاء آپ کے سامنے آ رہے ہیں، موکبات آ رہے ہیں، جلوس گزر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ یہ 24 آورز ہے۔ یعنی یہ اس میں آپ چاہیں کہ صبح 6 بجے آئیں، آپ زیارت آرام لیں تو ممکن نہیں، آپ چاہیں شام میں آئیں، آپ کسی وقت دن کے کسی وقت بھی آئیں، آپ اگر چاہیں کہ یہاں پر تھوڑا سا آپ کو گنجائش مل جائے تو آپ کو جو ہے وہ ذرا سی بھی گنجائش ملے گی نہیں، کیونکہ مسلسل جو زائرین ہیں وہ یہاں پر تشریف لا رہے ہیں اور یہاں پر آتے ہیں، مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب السلام کے مقدس پہ سلام کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور سیدھا مشی کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ جن کو مشی نہیں کرنی ہوتی وہ سیدھا کربلا جاتے ہیں، اور ایک بہت بڑی کثیر تعداد، لاکھوں کی تعداد میں لوگ مشایا یعنی پیدل کربلا کی طرف جاتے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ پیدل کربلا کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ جو غیر شیعہ میرے ناظرین، میں ان کو بتا دوں کہ ہمارے کیا روایات میں وارد ہوا ہے، جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے قدم اٹھاتا ہے اور اس کو ہر اٹھانے والے قدم کے اوپر اس کے اجر اور ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے، جس میں جو ہے وہ حج مقبولہ اور حج اور عمرہ کے جو ہے وہ ثواب کا جو ہے وہ وعدہ ہے۔ اور اسی لیے لوگ چاہتے ہیں کہ باپ پیادہ روی کریں، پیدل چلیں۔ مش جو ہے چلنے کو کہتے ہیں، مشی یعنی چلنا، اور لوگ پیدل جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ اس وقت آپ کے سامنے ایک بہت بڑا موقع جلوس اعضاء گزر رہا ہے، ہم چاہیں گے اپنے ناظرین کو اس کی زیارت کرائیں۔ یہ سارے عزادار داخل ہوئے ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے وہ ایک باب سے داخل ہوئے ہیں اور یہ دوسرے باب سے عزاداری کرتے ہوئے جو ہے وہ باہر نکل جائیں گے۔ اسی طرح جلوس اعضاء کے سلسلے مسلسل جاری وساری ہیں، عزادار آ رہے ہیں تو یہ یہاں سے باپیادہ مشی کریں گے، اور ہر اٹھنے والے قدم پر ابا عبداللہ علی محمد حسین السلام کے مرقد سے اپنے آپ کو قریب محسوس کریں گے، اور ہر قدم اٹھنے والے قدم پر جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ایک ثواب کو حاصل کریں گے۔ کس قدر منظم انداز کے ساتھ، کس قدر پرشکو انداز کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ سینہ کوبی ہو رہی ہے اور ماتم ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری اسکرین کے اوپر جو ہے یہ عزاداروں کا موقف ہے، اور یقیناً یہ جو ہے وہ کوئی عراقی موقف ہے جو کہ ماتم کرتے ہوئے سید الشہداء کو اور ان کے آباد انصار کی عظیم لازوال قربانی کو جو کہ آپ نے کربلا المقدسہ میں دی۔ ہم سنتے ہیں کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ امام حسین السلام 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے، پانی ختم ہو چکا تھا 7 محرم سے، تو اس کی شدت کا اندازہ یقیناً آپ جب تک عراق نہیں آتے آپ کو اس کی شدت کا اندازہ نہیں ہوگا، کیونکہ اپنے گھر سے سننا کہ جی گرمی، بہت شدید گرمی ہوتی ہے عراق میں اور پانی نہ ہو تو کیا ہوگا، مگر اس کا اندازہ نہیں ہو سکے گا آپ کو۔ اندازہ آپ کو جب ہوگا جب آپ سرزمین عراق پر آئیں گے اور گرمیوں کے دنوں میں آئیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آپ کو ہر کچھ منٹ کے بعد اپنے گلے کو پانی سے ترک کرنا پڑے گا، ورنہ آپ جو ہے ڈی ہائیڈریٹ ہو جائیں گے اور آپ کو جو ہے وہ غشی جو ہے وہ طاری ہو جائے گی آپ، کیونکہ اس قدر شدید ترین گرمی اور اس بھوک اور پیاس میں 3 دن جو ہے وہ پانی نہ ہونا، اور اس کے بعد غضبناک جو ہے وہ جنگ کرنی، اور آخر تک جو ہے وہ سید الشہداء کے مارکے تو آپ نے سنے، اور خالی سید الشہداء اور ان کے ساتھ جو اصحاب ہیں انہوں نے لازوال قربانیاں دی، سید الشہداء کے گرد رہے، گردنوں پہ تلواریں رکھ دی، کہا کہ مولا ہم آپ بیعت اٹھا رہے ہیں مگر ہم آپ کو چھوڑ کے یہاں سے نہیں جائیں گے، ہم ذاتوں کے حوالے آپ کو کر کے نہیں جائیں گے، گو کہ آپ ہمیں جو ہے جنت کا پروانہ دے رہے ہیں، ہم سے وعدہ کر رہے ہیں، آپ ہمارے جو ہے وہ گلوں سے بیعت اتار رہے ہیں، مگر ہم آپ کو دشمنوں کے حلقے میں، دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ کر یہاں سے جانے والے نہیں ہیں، ہم یہ کسی صورت بھی کام انجام نہیں دیں گے۔ اور لازوال قربانی آپ نے رقم کی، قیامت تک کے لیے 3 دن کی بھوک و پیاس میں لازوال قربانی دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ سرخرو ہو گئے۔ اور آپ دیکھیں ہر اس شخص کا جس نے کربلا میں قربانی دی، کسی نہ کسی حوالے سے کربلا میں سید الشہداء کا ساتھ دیا، خدا نے اس کے نام کو بلند کیا، اس کو آج تک زندہ رکھا ہے۔ آپ دیکھیں گے امام کے صحابی کومیل بن زیاد ہیں، آپ مسجد کوفہ جائیں، ہم نے وہاں پر آپ نے جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر جناب مسلم ہیں، جناب حانی بن عروہ ہیں، جناب مختار ثقفی ہیں، یعنی جنہوں نے امام حسین کا ساتھ دیا، ان کے قبے بھی سلامت ہیں، ان کے نام بھی سلامت ہیں، ان کا ذکر خیر بھی ہو رہا ہے، ان پہ صلوات بھی جاری ہے۔ اور جن کے وہاں دارالامارہ تھے، بڑے بڑے محل تھے، جنہوں نے بلایا شہزادی کو کھڑا کیا، جہاں پر
اہل بیت علیہ السلام کے حقوق کو پامال کیا، ان پر ظلم کیا، آج ان کے نہ نام ہے نہ ان کا نام عزت سے لیا جاتا ہے، ان پر مسلسل جو ہے وہ نفرین بھی کی جاتی ہے، اور ان کے دارالعمارے کھنڈر بن کر عبرت کے نشان بن گئے، یعنی وہ خاک میں مل گئے، خاک کے ڈھیروں میں تبدیل ہو گئے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو عبرت کا درس دیتی ہیں امت کو اور آنے والے لوگوں کو، جو اس امت محمدیہ، امت فراغنہ میں اپنے جب آنکھ کھولنا ہے، وہ اس کو اور کون حق سے روگردانی کرتا ہے، اور جو حق سے روگردانی کرے گا اس کو پروردگار اس کے ذکر کو بلند نہیں کرے گا، بلکہ اس کا ذکر جو ہے وہ معدوم ہو جائے گا، اس کی قبریں معدوم ہو جائیں گی، اس کے نام و نشان، اس کے نسل کے سلسلے تباہ ہو جائیں گے۔ ہم آپ کے سامنے ان تمام مناظر کو، جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا، ہم بتا دیں گے اس وقت ہم نجف اشرف عراق میں بالکل حرم امیر المومنین کے سامنے موجود ہیں، اور ایک بلند و بالا جگہ سے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عزاداری کے مناظر اور لوگوں کا حرم کے اندر اپنے امیر کے گرد، امیر المومنین کے گرد، امیر المومنین کی شخصیت اللہ اکبر، اس قدر یتیموں کا باپ آپ کو جو ہے وہ کہا گیا، اور آپ کے گرد جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ شہد کی مکھیوں کی مانند جو ہے وہ لوگوں کا چھتا ہے، یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک فیملیز ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، تمام لوگ ہیں، اور شدت کی گرمی ہے، شدت کی ناظرین گرمی ہے، پانی کے سپرے اندر حرم میں کیے جا رہے ہیں، اس قدر شدید ترین گرمی ہے، لو کے ساتھ لو کے تھپیڑے ہیں، مگر عزادار ہیں کہ وہ پہاڑ کی چٹانوں کی مانند ہیں، ان کے حوصلے مضبوط ہیں، حوصلے ہلنے والے نہیں، اور جوخ در جوخ جمع ہو رہے ہیں پوری دنیا سے۔ ہم نے یہاں پر کویت کے مومنین سے ملے، بحرین کے مومنین سے ملے، سعودیہ کے مومنین سے ملے، جو امریکہ سے آئے ہوئے، کینیڈا سے آئے ہوئے، یورپ سے آئے ہوئے، پاکستان سے آئے ہوئے، ہندوستان سے آئے ہوئے، بہت مختلف جگہوں سے لوگوں کو ہم نے یہاں پر دیکھا، اور میں نہیں سمجھتا کہ پوری دنیا میں کوئی جگہ بھی ایسی رہ گئی ہوگی جہاں سے جو ہے وہ زائرین یہاں پر نہیں آئے ہوں گے، اور آ رہے ہیں، مسلسل آ رہے ہیں، اور مولا امیر المومنین کے مرکز پہ سب سے پہلے آتے ہیں۔ سب سے پہلے جو زائر کربلا جانے کی نیت کرتا ہے وہ سب سے پہلے امیر المومنین کے مرکز کے اوپر حاضر ہوتا ہے۔ آپ چونکہ امیر المومنین ہیں، اور جو ہے وہ امام حسن اور امام حسین جو کہ سید الشباب اہل جنہ ہیں، ان کے بابا ہیں، سب سے پہلے آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کی ولایت کا دم بھرتے ہیں، اور پھر آپ کی زیارت کرنے کے بعد اور آپ کے فرزند کی زیارت کو، سید الشہداء کی زیارت کو، کربلا کی طرف جاتے ہیں۔ پیادہ روی اکثر لوگ جو ہے وہ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ پیادہ روی کرتے ہیں، ہر اٹھنے والے قدم کے اوپر جو اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے اس کو اپنے نام اعمال میں خوش قسمت افراد لکھواتے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ میں نے اکثر جو ہے اس کے انٹرویوز کے لیے لوگوں سے پوچھا کہ کیا محسوس کرتے ہیں جب آپ آگے قدم بڑھا رہے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں؟ متعدد لوگوں نے یہی جملہ کہا کہ ہر اٹھنے والے قدم جو ہے، اٹھنے والا قدم ہمارے ڈسٹینس کو امام کے ذریعے سے کم کرتا ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم روضے کے قریب جو ہے وہ تیزی کے ساتھ پہنچ رہے ہیں، اور ہم اپنے جو ہے وہ مولا کے پاس جا رہے ہیں، وہاں پر جا کے عزاداری کریں گے، سید الشہداء کی عزاداری کریں گے، وہاں پر دیکھیں گے، وہاں پر خیمگاہ جائیں گے، وہاں پر جہاں پر مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کے شانوں کو قطع کیا گیا، ہم وہاں پہ جائیں گے، ہم وہاں عزاداری کریں گے، ہر اس جگہ پر جہاں جہاں پہ مولا کا لہو گرا، جہاں جہاں مولا کو صدموں سے دوچار ہونا پڑا، ہم وہاں پر بیٹھیں گے، اور یہی عزاداری ہے، اور یہ اہل بیت کا حق بنتا ہے۔ یہی وہ قرآن کے اندر جو آیت ہے کہ جو ہے وہ جو قرابت داروں کے جو حق ہے اس کو ادا کیا جائے، تو یہ آپ کے سامنے قرابت داروں کے قرآن کی اس آیت کی مکمل جو ہے وہ ایک تفسیر جو ہے وہ ایک نمونے کے طور میں آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ پیش کر رہے ہیں قرآن حکم کے اوپر جب اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے یہ مجمع آپ کے سامنے قرابت داروں کا، اہل بیت علیہ السلام کا حق ادا کر رہا ہے، نہ گرمی دیکھ رہا ہے، نہ بھوک دیکھ رہا ہے، نہ پیاس دیکھ رہا ہے۔ اور اب یقین کریں بھوک اور پیاس کا یہاں کوئی دور دور تک کوئی شائبہ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اربعین کو ظہور امام زمانہ روحی بارمان الفدا سے تشبیہ دی گئی ہے کہ ظہور کے وقت جو ہے وہ زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی، اور جہاں سے یہ لشکر بابرکت، یہ لشکر پرشکو، یہ لشکر پرہیبت گزرے گا، وہاں پر جو ہے وہ شاندار استقبال کی جائیں گی، اور لوگ اپنے گھروں کے دروازے کھول دیں گے، تو نہ کسی کو آرام کرنے کی کوئی حاجت رہ جائے گی، نہ کھانا، نہ بھوک، نہ پیاس، تمام چیزیں جو ہے وہ مہیا ہوں گی۔ اور یہی آپ اربعین کے اوپر دیکھتے ہیں کہ جب مچھی ہوتی ہے تو لوگ اپنے راستے میں لوگوں کے گھر کا جو نیا فرنیچر ہوتا ہے وہ ڈالتے ہیں۔ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بالکل اس کے اوپر پنی تک چڑھی ہوئی ہے، بالکل پیک ہے، تو یہ آپ نے یہاں روڈ پہ زائرین کے لیے رکھ دیا، لوگ بیٹھ رہے ہیں ہر طرح سے لوگ، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری بچی کی شادی ہوئی تھی اور ہمارے یہ گھر کا فرنیچر ہے، ان کا ابھی استعمال نہیں کیا میری بیٹی نے، اور اس نے کہا کہ اپنا بابا اس کو آپ روڈ پہ رکھیں اور اس پر عزادار بیٹھیں، زائرین اس کو پہلے استعمال کریں
پھر ہم اس کو استعمال کریں گے تاکہ خدا اس میں ہماری زندگی کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے برکت ڈالے، برکت کا موجب بنے۔ جس قوم کا جذبہ یہ ہو، جس قوم کا جو ہے امتزاج یہ ہو کہ وہ بعد میں اپنے لیے کسی چیز کو منتخب کریں، سب سے پہلے اس میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے حصہ ڈالے، تو یہی وہ قرآن کی آیت ہے جس میں جو ہے وہ قرابت داروں کا حق کو ادا کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ عزاداری وہی قرآن کی آیت کی مکمل تفسیر ہے، مکمل شبیہ ہے۔ تو یہ اس کو اربعین کے مسیرے کو ایک امام زمانہ روحی و ارمان الفدا کے انقلاب کا ایک پر کہا جاتا ہے، کہ یہ اس کا ایک پر ہے، اور اس میں جو ہے وہ آپ اس کی ایک جھلک ہے، اور اس میں آپ اس جھلک کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب انقلاب آیا ہماری برابر پڑوس میں، اور پاکستان کے برابر پڑوس میں، اور عراق سے بھی پڑوس میں، تو وہاں پر جب انقلاب آیا تو جب پوچھا گیا کہ ابھی کیسے انقلاب اسلامی کے کی برکت سے ہی ہم نے جو بھی کامیابی حاصل کی، اور یقیناً قیامت تک کے لیے جو بھی کامیابی حاصل کرتا رہے گا وہ عزاداری کے توفیل سے ہی کرے گا۔ حسین علیہ السلام کو خدا نے وہ عزت، وہ قوت، وہ توقیر عطا کی ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جو میرے حسین سے ٹکرائے گا خدا اس کو پاش پاش کر دے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دارالامارہ پاش پاش ہوا، یزید کا محل خرابے میں تبدیل ہوا، کھنڈر ہوا، تباہ ہوا، برباد ہوا، نسلیں اجڑ گئیں۔ آج کوئی اگر یزید کی اولاد سے بھی ہے تو شرمندگی محسوس کرے گا اپنے آپ کو، بات ہے کہ وہ یزید کی اولاد ہے۔ اگر پوری دنیا میں بنی فاطمہ سینہ ٹھوک کے بتاتے ہیں کہ ہم سادات ہیں اور ہم اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کے افراد ہیں اور فلاں امام کی اولاد ہیں، اس میں کسی کو شرمندگی نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ایک کتنا بڑا افتخار ہے۔ یعنی آپ کلام معصوم دیکھیں، سیرت معصوم دیکھیں، تو آپ کو فخر محسوس ہوگا کہ آپ بتائیں کہ آپ اس خانوادے کے ہیں۔ کیا کوئی ہے جو فخر سے بتا سکے کہ وہ یزید کی اولاد ہے؟ تو یہ خدا کا انتقام ہے جو کہ صدیوں پر محیط ہے، کہ جو حق سے ٹکرایا اس کو خدا نے پاش پاش کر دیا، جو امام حسین سے ٹکرائے گا خدا اس کو پاش پاش کر دے گا۔ یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، الحسن والحسین سید الشباب اہل جنہ ابوہا و افضلہما۔ تو آپ کے سامنے مولا امیر المومنین کا مرقد ہے، اور سب سے پہلے یہاں پر حاضری کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو پنکھے جلتے ہوئے، اگر آپ کی اسکرین پہ آپ اس کو واچ کر سکیں۔ آپ دیکھیں، میں بار بار یہی بتا رہا ہوں، وہ چیزوں کو اس لیے میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے وہ ناظرین جو ہمارے ساتھ دیر سے جڑ رہے ہیں اس وقت ہماری اسکرین کے ساتھ، ان کو بتاتا چلے لو گرمی ہے، مگر عزاداروں کے آپ حوصلے دیکھیں گے، اور تل رکھنے کی جگہ اس وقت نجف اشرف میں تو نہیں ہے۔ نجف اشرف میں جو 5 منٹ کا ڈسٹینس ہے جہاں آپ ایک سے دوسری جگہ پہ پیدل جا سکتے ہیں، وہ کم از کم 1.5 گھنٹے میں جو ہے وہ طے ہو رہا ہے، اور ایک انسانی سمندر ہے۔ یہاں کہا جاتا ہے البحر الی النہر، من بحر الی سوچتا تھا کہ جا کے دریا میں گرے، اس سے کھڑے آپ نے سنا ہوگا دریا سمندر میں گرتے ہیں۔ تو جب میں نے اس کی تحقیق کی اور معلوم کیا تو پتہ چلا کہ بصرے سے جو مچھی ہوتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں افراد وہ سمندر کو عبور کر کے وہاں سے آتے ہیں، اور آ کر دریائے فرات یعنی کربلا یعنی دریائے فرات کی جانب، تو اس کو کہا جاتا ہے من بحر الی النہر، ایک سمندر سے دریا تک۔ اور یہاں پر سلوگن دیا جا رہا ہے حرم تحرم، یعنی مولا امیر المومنین کے حرم سے، اور مولا امیر المومنین کے حرم سے سید الشہداء کے حرم تک جو ہے۔ اور بعض جگہ پر مختلف بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ سلوگ لکھے ہوئے ہیں، جیسے کہ اپنا یجمعنا، کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت نے ہم کو جمع کر دیا ہے۔ ہم کی تفریق ہے، نبی کی تفریق ایک مقصد ہے، ہم ایک قوم ہیں، لبیک یا حسین ہمارا شعار ہے، اور ایک دوسرے کی خدمت کرنا، خدمت الزائرین شرف لنا۔ یعنی آپ مولا امیر المومنین کے زوار ہیں، سید الشہداء کے زوار ہیں، واٹ ایور آپ کس قبیلے کے ہیں، کس قوم سے ہیں، کیا شیعہ ہیں یا نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ امام حسین السلام کے زوار ہیں، آپ کی خدمت کرنا، آپ کے پیر دبانے، آپ کی اصلاحات کا انتظام کرنا، آپ کہیں بھوکے پیاسے نہ رہیں، یہ ہمارے لیے خدمت کرنا شرف ہے۔ یہاں پر ایک شعار ہے، اور آپ اس کو انشاءاللہ جب ہم مچھی سے رپورٹنگ کریں گے اور تمام چیزیں آپ کو دکھائیں گے تو کس طرح سے لوگوں کے پیروں میں جو چھالے ہوتے ہیں اس کو ڈاکٹرز پھاڑ رہے ہوتے ہیں، فری کیمپس ہوتے ہیں، اس کی بینڈیج کر رہے ہوتے ہیں، ان کو چلنے کے قابل بنا رہے ہوتے ہیں، بھوکوں کو پیاسوں کو کھانے کا وافر
انتظام ہے نا بچا رکھا ہوتا ہے مگر کوئی خالی پیٹ نہیں ہوتا. بعض موقعات کے اندر نہانے کا رہنے کا تو انتظام ہر ایک میں ہوتا ہے. یعنی نجف سے کربلا تک 80 کلومیٹر تک راستے میں ایک بلڈنگ کے ساتھ دوسری بلڈنگ بنی ہوئی ہے پورے موٹر وے کے اوپر, جہاں پر آپ جا کر وہ ساری آمادہ ہوتی ہیں آپ کے رہنے کے لیے, آپ کے آرام کرنے کے لیے. اندر اس کے اندر بہترین انتظامات ہوتے ہیں, ٹوائلٹ وغیرہ ہر چیز کے. بعض میں تو باقاعدہ جس طرح سے 5 اسٹار کے انتظام ہوتا ہے اس طرح سے ان کے جو ہے وہ تمام نہانے وغیرہ کے لیے وہاں پر انتظام کیا جاتا ہے. وہ انشاءاللہ جب ہم مشی کے لیے آمادہ باش ہوں گے تو آپ کو ان تمام مناظر بھی دکھائیں گے, اور یقیناً ان لوگوں کے لیے جو ابھی تک نہیں آئے وہ شامل ہوں, اور جو آئے ہیں اور اس دفعہ نہیں آئے تو وہ اس کو زیادہ دیکھیں انشاءاللہ, اور ان کی جو ہے اپنی ایک میموریز بھی ریکال ہوں گی. اور وہ یہ صرف دیکھیں ایک جڑنا ہے, یہ ایک سگنل ہے. اس طرح ہم کنیکٹ ہوتے ہیں ایک فون کے ساتھ, کسی بھی چیز کے ساتھ, ایک ڈیوائس کے ساتھ, اور ہمارا رابطہ بحال ہو جاتا ہے. یہ کنیکشن ہے. ضروری نہیں آپ نجف میں ہیں, آپ کربلا میں ہیں, آپ پوری دنیا میں کہیں ہیں, آپ کا کنیکشن امام حسین علیہ السلام سے جڑ جاتا ہے, آپ کا جو ہے وہ تعلق ہو گیا اور آپ کی اربعین ہو گئے. تو ہم پوری کوشش یہ ٹرانسمیشن دینا ہے, لوگوں کو دکھانا, تمام چیزیں پوری دنیا میں عزاداری کے میسج کو بھیجنا, یہ آپ کو گو کے کنیکٹ کرنا ہے سید الشہداء کے ساتھ, ان کی عظیم شخصیت کے ساتھ, تاکہ آپ وہاں سے بیٹھ کے عزاداری کر سکیں اور دعا کر سکیں. جب آپ حرم کو دیکھیں, جب آپ اس طلائی گنبد کو دیکھیں تو آپ دعا کریں کہ مولا میں اس سال نہیں آتا, زائرین میں میرا نام لکھ دیں. آپ تو جانتے ہیں, آپ تو مجھے میرے باپ کے نام کے ساتھ جانتے ہیں, مولا میرا نام لکھیں اور میں بھی اس جو ہے وہ اس بابرکت مسیرے میں شامل ہوں. میں بھی یا حسین کہتا ہوا لبیک یا حسین کی صدائیں لگاتا ہوا چلوں کربلا کی طرف, مولا اگلی دفعہ میرا نام لکھیں. ایسا کیسے ممکن ہے کہ آپ کے دل سے دعا نکلے اور سید الشہداء تک نہ پہنچے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یہ مطلب ایک ڈیوائس کے ذریعے سے اگر ہم بات کر رہے ہیں, فون کے ذریعے سے, تو ہماری آواز جاری ہے, ہم آپ کی بات سن رہے ہیں. تو کیسے ممکن ہے کہ آپ یہاں سے کہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ, مولا آپ پر میرا سلام ہو, اور آپ کو سلام کا جواب نہ ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے, مطلب یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اور جس کو پھر ایک امام حسین سلام کا جواب دے دیں, وہ علیک من السلام, تو آپ کی قسمت کیا کچھ تبدیل ہو جائے گا, آپ کا رزق کس قدر کثیر ہو جائے گا. اور ہمہ جہت ہوتا ہے, یہ صرف رزق کا مقصد صرف طعام سے نہیں ہے, یہ آپ کی اولاد برکت, آپ کے پیسے میں برکت, آپ کی زندگی میں برکت, آپ کے روزمرہ کے تعلقات میں, آپ کی بلیسنگز کے اندر, تمام صحت کے اندر, عمر درازی عمر کے لیے تمام چیزوں کو ہمہ جہت بڑھائی جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں رزق کا پڑ جانا. تو جس کو جواب میں امام حسین علیہ السلام جواب دے دے مولا ابوالفضل عباس, تو اس کے رزق کا عالم کیا ہوگا. تو آپ دیکھیں آپ کے سامنے گنبد آپ کی اسکرین پہ بار بار دکھا رہے ہیں. آپ اگر نہیں آ سکیں تو وہاں سے کہیں السلام علیکم یا امیر المومنین, آپ پر میرا سلام ہو مولا, آپ پر میری جان فدا مولا, آپ پر میرے بچے قربان مولا, میرا زندگی میری جان آپ کے اوپر قربان, آپ کے قدم قربان. میں نے یہ زندگی کی آنکھیں آپ کی, زندگی کی شام اور اس کا سورج بھی جب ڈھلے تو وہ آپ کی ہی رکاب میں ڈھلے. مولا میرا نام دوبارہ سے اربعین کے مسیرے میں لکھیے گا, تو آپ کا نام پھر لکھیں گے ولدیت کے ساتھ کہ اس کو مجھے نجف میں چاہیے, اور یہ آدمی آئے. تو آپ وہاں سے بیٹھ کے دعا کریں. ٹرانسمیشن دکھانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کو جوڑے رکھیں اہل بیت. تو یہ کہاں کہاں پر کس طرح کیا کیا مناظر ہیں, آپ ان کو دیکھتے رہیں. تھوڑا سا زبان بھائی کوشش کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے اور ایک مرتبہ جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ان کو زیارت کرائے. عظیم الشان قبہ پورے جلال اور روب کے ساتھ, امیر المومنین کا قبہ آپ کے سامنے ہے. حیدر کرار, آپ نے مولا کی جنگوں کے اور مولا کے فضائل, آپ کے علمی کارنامے, آپ کی شجاعت, آپ کا صبر, آپ کی ثقافت, آپ کا حلم, یہ تذکرے تو سنے ہوں گے, بالکل آپ کے سامنے ہے. دیکھیے یہ بالکل نجف اشرف کی فضاؤں میں اس وقت سیاہ پرچم مولا کے حرم کے اوپر لہرا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک کالا پرچم انا للہ و انا الیہ راجعون, السلام علیکم ابا عبداللہ علیہ حسین لکھ کر جو ہے وہ آویزہ کیا گیا ہے. یہ اربعین کے سوگ میں یہ پہلی محرم سے لگایا گیا ہے. مولا امیر المومنین کے حرم پر مولا آپ کے فرزند کا سوگ. ابا عبداللہ پہ سلام, امام حسین پہ سلام, امام حسین کے اثار پہ سلام, امام حسین کے بچوں پہ سلام, 18 جوانان بنی ہاشم کے جس کو خون امام نے ایک دن میں رنگ سے اٹھایا, آپ کے اوپر سلام. اور اس کے بعد کی کہ میسرے کو میمنے پر اور میمنے کو میسرے پر پلٹ کے رکھ دیا, اور قرب لشکر کے اندر ترائے. آپ پر سلام, آپ کی جرأت و ہمت پر سلام, آپ کی شجاعت پر سلام. اور ایک اور چیز اس کی میں بات کروں کہ یہاں پر مولا امیر المومنین کے جو کمالات ہیں, جو فضائل ہیں, اور جو جنگی حربی کمالات ہیں, وہ دوست اور دشمن سب ذکر کیا
کرتے تھے، اور کیونکہ عرب جو ہے وہ ایک جنگ اور جنگجو قوم ہے، تو وہ ان کے اندر دوست ہو یا دشمن ہو، تلوار کی تعریف وہ دشمن کی بھی کیا کرتے تھے۔ تو مولا امیر المومنین کے جنگوں کی جو ہے وہ تعریف ہوا کرتی تھی کہ علی نے خندق میں یہ کیا، علی نے بدر میں یہ کیا، علی نے حنین میں یہ کیا، علی نے صفین میں یہ مارکہ کیا۔ تو مورخین نے لکھا کہ جب کربلا میں حسین ابن علی نے تلوار چلائی اور 3 دن کی بھوک اور پیاس میں میسرے کو پلٹ دیا، اور کہتے جاتے تھے کہ تم نے میرے اکبر کو شہید کیا، تم نے میرے ابو الفضل عباس کے بازو قطع کر دیے، ابو الفضل کے سر پہ تم نے گرز مارا، تم نے میرے قاسم کو قتل کیا، تم نے میرے قاسم کے ٹکڑے کر دیے، تم نے میرے علی اصغر کو ذبح کر دیا تیر سے۔ آؤ اب اس بوڑھے کی جنگ دیکھو، آؤ دیکھو 3 دن کی بھوک و پیاس میں شمشیر کی تلوار کی دھار دیکھو۔ تو جب امام حسین علیہ السلام نے فوج یزید کے اوپر، فوج اشقیہ کے اوپر حملہ کیا، تو مورخین نے لکھا کہ میسرے کو میمنے کے اوپر اور میمنے کو میسرے کے اوپر پلٹ دیا، اور قلب لشکر کے اندر درائے اور آسمان سے آواز جو ہے وہ آئی، آپ کو ندائے آسمانی موصول ہوئی، اس میں کہا جا رہا تھا کہ اپنے وعدے طفلی کو انجام دیں اور اے نفس مطمئنہ واپس پلٹا خدا کی طرف۔ بس یہ آواز کو سننا تھا، وعدے طفلی کو سننا تھا۔ امام نے تلوار کو حمائل جو کیا تھا، امام نے اس کو نیام میں واپس رکھا۔ امام کا تلوار کو واپس، شمشیر کو، ذوالفقار کو نیام میں رکھنا تھا کہ چاروں طرف سے جو بھاگی ہوئی فوجیں تھیں وہ سمٹنے لگیں، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، جس کے ہاتھ میں برچی تھی، جس کے ہاتھ میں پتھر تھے، جس کے ہاتھ میں گرم ریت تھی، جس کے ہاتھ میں خنجر تھے، تلواریں، تیرو تبرو نیزہ و شمشیر زنی بود، آشاہ کے بوشت پدر ساقی کوثر، تیرو تبرو نیزہ و شمشیر زنی بود۔ جس کے ہاتھ میں جو کچھ تھا وہ لے کر حملہ آور ہوا، اور سید الشہداء کو ایک اس طرح سے کر دیا کہ غربال تنے پاک امام مدنی بود، کہ ایک ایسا لگتا تھا جیسے ایک طائر آبی ہے کہ زمین اور زین کے درمیان فاصلہ ختم ہو گیا، پورے جسم میں ناظرین کو تیروں نے چھنی کر دیا، اور نہ آپ زمین پر تھے، نہ فرس کی پیٹھ پر تھے، آپ تیروں کے اوپر معلق تھے۔ اس کی عزاداری اس وقت جو ہے وہ جاری و ساری ہے ہماری، ہم اس کی ٹرانسلیشن کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ جو بھی اس دفعہ شامل نہیں ہے، اس دفعہ آپ نے اہل بیت ٹی وی کی اسکرین سے یہ عزاداری کی، یقیناً دعا کی ہوگی، اور اگلے سال آپ بھی ہمراہ ہوں گے، اور آپ میری بھی دعا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ پھر ایسی ہی ٹرانسمیشن دیں، اور جو ہے وہ یہ عزاداری کرتے رہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ ہم نے اپنی زندگی کا سورج مولا امیر المومنین کی رکاب میں طلوع کیا ہے، آنکھ کھولی ہے، اور اس زندگی کا سورج مولا امیر المومنین کی محبت اور آپ کی رکاب میں ہی غروب ہوگا انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی موسوی، نجف اشرف، عراق، اہل بیت ٹی وی۔ شاست حسین بادشاہ حسین سردار نداد دست در دست یزید